اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان قید ہے تو اب بھی رشوت لی جا رہی ہے، اب بھی بدنگاہی کی جا رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، اب بھی گناہ کیے جا رہے ہیں، اب بھی لوگ نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، فرمایا کہ صرف شیطان نہیں بلکہ نفس بھی، کہ تین طرح کے نفس ہیں، ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان قید ہے تو اب بھی رشوت لی جا رہی ہے، اب بھی بدنگاہی کی جا رہی ہے، اب بھی شراب پی جا رہی ہے، اب بھی گناہ کیے جا رہے ہیں، اب بھی لوگ نمازیں قضا کر رہے ہیں، اب بھی لوگ تراویح چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، تو یہ پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، فرمایا کہ صرف شیطان نہیں بلکہ نفس بھی ہے، صرف شیطان نہیں بلکہ نفس بھی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تین طرح کے نفس ہیں۔ نفس کتنی طرح کے؟ تین طرح کے نفس، ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر تینوں کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نفس امارہ جو ہے، جو بار بار وہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ فرمایا کہ یہ وہ نفس ہے جو برا ہے، جو بار بار برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ برا نفس ہے، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اب دوسرا فرمایا کہ نفس لوامہ، نفس لوامہ کے بارے میں یہ آتا ہے، فرمایا کہ جو گناہ ہو جانے کے بعد انسان کو ملامت کرتا ہے، جو گناہ ہو جانے کے بعد انسان کو کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے۔ دیکھ تو نے نماز چھوڑی، اچھا نہیں کیا، رب کا فرض تھا تو نے چھوڑا ہے، سچی توبہ کر لے، وہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا۔ دیکھ تو نے شراب پی ہے، رب کو ناپسند ہے، سچی توبہ کر لے۔ دیکھ تو زنا کی طرف بڑھا ہے، سچی توبہ کر لے۔ یعنی جو ملامت کرتا ہے انسان کو۔ اور آج فرمایا کہ ہر انسان کے دل کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، جب آپ حرام کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے اندر جو مفتی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو منع کرے گا کہ دیکھ یہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، نہ کر، بچ جا اس سے۔ سب سے پہلے یہ انسان کو روکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ نفس لوامہ، جو انسان کو فرمایا کہ ملامت کرتا ہے، انسان کو منع کرتا ہے رک جا اس سے۔ فرمایا کہ یہ جو نفس ہے نا، یہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انسان سے گناہ ہو گیا نا، انسان ہے یار، گناہوں سے کوئی معصوم نہیں ہے انسان، اللہ کے نبی ہیں یا فرشتے ہیں معصوم، انسان گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ انسان سے خطائیں گناہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے اور گناہ ہو جانے کے بعد اس پر ڈٹا نہیں رہتا بلکہ نفس لوامہ جو ہے اسے ملامت کرتا ہے، وہ فوراً رب کی بارگاہ میں آتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، مولا گناہ ہو گیا ہے، معاف کر دے۔ فرمایا کہ پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نفس لوامہ، نفس لوامہ کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فلا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اب تیسرا جو نفس آیا فرماتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ، لیکن یہ جو نفس ہے نا یہ اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرمایا کہ جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے سے اسے کہا جاتا ہے ارجعی، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نیک لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا نفس عطا فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نفس سے کیسے بچا جائے، نفس کو کیسے مارا جائے؟ علماء کرام، مفسرین اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو بھوک کے ذریعے سے مارا جا سکتا ہے، اس کو بھوک کے ذریعے سے مارا جا سکتا ہے۔ اب انسان بھوکا کیسے رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آسان کر دیا، فرمایا کہ روزے رکھو، یہ فرمایا کہ یہ جو نفس ہے مر جائے گا اور اللہ کی عبادت خوب کر سکو گے۔ اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اس کو کس طرح مارا جائے؟ اب شیطان تو بند ہو گیا، اس مہینے کے اندر شیطان نہیں جو گناہ کی طرف لے کر جائے۔ اب نفس ہے، اب نفس کو کیسے قابو کیا جائے؟
علماء کرام مفسرین بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی سبب ہے کہ انسان نفس کو قابو کر لے، نفس کو لگام ڈالے۔ اس کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان بھوکا رہے۔ بھوکا کس طرح رہے گا؟ فرمایا کہ تم روزے رکھو، اللہ تبارک و تعالی نفس کو کنٹرول فرمایا کہ ڈھیلا اور کمزور کر دے گا اور تمہیں طاقتور بنا دے گا۔ جب تم طاقتور بن جاؤ گے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا پھر مزہ ہی تمہیں آئے گا اور اس کا سرور بھی حاصل ہو جائے۔